السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری عشقی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیری عشقی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ کس چیز کی طلب ہے نہیں آرزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے نہیں آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کرو مدینے میں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کرو جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین و دنیا مدینے میں ہے. شے اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کرو مدینے میں ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کرو مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد
قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل سب سے پہلے ہم حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں، بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ہم پر فضل ہے کہ اس نے پھر سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور اپنے محبوبان بندگان خدا کی تعریف و توصیف کے لیے پھر سے ہمیں مسجد مالک بن دینار میں حاضری کی سعادت بخشی۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، ہر کسی کو ایسے مواقع میسر نہیں آتے۔ آج جس عظیم شخصیت کی ذات پر اور جس عظیم ولایت کے شہنشاہ کی ذات پر بات کرنا ہے، وہ کوئی عام ولی یا وہ کوئی عام شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز جو فنا فی الغوث تھے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کی محبت اور انسیت بالکل اس طریقے سے تھی کہ جنہوں نے جب بھی کوئی کتاب لکھی تو اس میں احمد رضا قادری اپنی انسیت قادری کی طرف منسوب کی۔ اسی لیے جب شجرہ نسب ہم پڑھتے ہیں تو ملتا ہے خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب شجرہ نسب پڑھتے تو اس میں اس شعر پر خاص کر آپ توجہ دیتے کہ قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آپ غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قادری ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، جس عظیم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ میرے غوث میر میرا پیر پیرا شیخ لاسانی قندیل نورانی حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی مقدس ذات ہے۔ آپ غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلام میں کس طریقے سے میرے غوث کی شان بیان فرمائی۔ آپ کو پتہ چلے گا جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث کی شان بیان کرنا شروع کی، اللہ اکبر، تو کیا کہتے ہیں؟ الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت یہیں پر خاموش نہیں ہوئے بلکہ آگے فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے، جو ولی قبل ہوئے، آپ سے پہلے جو ولی گزرے اور جو بعد ہوئے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، میرے آقا تیرا۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنی ذات کی نسبت میرے شیخ حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی کی طرف منسوب کی، اور آپ فرماتے ہیں یہیں پر بس نہ کرتے ہوئے آپ نے آگے فرمایا کہ مالک جب تک رہیں خاندان غوث کی غلامی میں رکھنا۔ اور آپ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ولایت کی جو آپ کی چرچا شروع ہوئی وہ ایسے ہی نہیں جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پر کوئی ولی ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ سے لوگوں نے پوچھا، اے فاطمہ ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام تھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا اس کو ولایت کب نصیب ہوئی، تو آپ خود فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا، اللہ اکبر، تو وہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی۔ لوگوں نے جب پوچھا تو اللہ اکبر، آپ کی والدہ کا جواب تھا کہ میرے بیٹے نے سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر، یہ بچپن کی شان تھی میرے غوث کی کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ اکبر دودھ نہیں پیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس پر کوئی آپ پر کوئی حکم نہیں لگے گا، شرعی کوئی حکم احکام آپ پر ثابت نہیں ہوگا، لیکن آپ کا حال دیکھیں، کیونکہ اولیاء جو آتے ہیں وہ احکام خداوندی بتانے کے لیے آتے ہیں، احکام خداوندی لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مدرسے جاتا تھا، اللہ اکبر، تو مجھے آواز آتی غیب سے کہ افصحوا وولی اللہ، کہ اے لوگو اس ولی کے لیے جگہ چھوڑو، اس ولی کے لیے جگہ چھوڑو۔ آپ غور فرمائیں میرے غوث کی کیا شان ہے کہ جب مدرسہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، 10 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، تو فرشتے آواز دیتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑو۔ کیا شان تھی! اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اکبر، جو خضر کے ہوش سے پوچھنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں میرے غوث کی شان کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں، آج ہزاروں طریقے کے اختلافات ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، تمام جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، تمام کے تمام مسلک اس بات پر قائل ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں اور مادر ذات ولی ہیں، کہ آپ کی ولایت پر کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے ولیوں پر لوگوں کے اعتراضات ملیں گے، آپ کو اہل دیوبندی ملیں گے، دیوبندیوں کے الگ اعتراض ملیں گے، اہل تشیع کے ملیں گے، لیکن آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کسی ایک بندے کا بھی، کسی ایک مسلک کا بھی آپ کو اعتراض نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو اولیاء کرام کے بارے میں تغیر و تبدل اور آپ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، ابن تیمیہ جس کو دیوبندی اپنا شیخ مانتے ہیں، اللہ اکبر، اس نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر، میں نے جتنی احادیث اور جتنی تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کو نوٹ کیا، اتنی کسی اور کی کرامات میرے سامنے نہیں آئی۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، خود ابن تیمیہ جیسا شخص حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتا نظر آتا ہے۔ اب آج کے لوگ ہیں، کچھ سلفی حضرات کہتے ہیں، دیکھیں کچھ آپ کی سیرت کے تعلق سے بیان کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی بھی گوشے ہیں جو ہمارے بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض سلفی حضرات کہتے ہیں کہ تم غوث کے، ان کا نام تو محی الدین عبد القادر جیلانی، تو ان کو نام سے ان کو یاد کرو، ان کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ اعظم تو اللہ عز و جل کو کہا جاتا ہے۔ میں اس سوال پر اس طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ تمہارا آج کا پیدا کردہ کوئی وزیر کھڑا ہو جائے تو تم اسے وزیر اعظم کہتے ہو، تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ وزیر اعظم تو اللہ عز و جل ہے۔ اب غوث اعظم کا جب نام لیا جائے تو تمہیں اللہ عز و جل کی یاد آنے لگتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کس طریقے سے آپ جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات دیکھیں۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے سب کہتے ہیں کہ حضرت بڑے مشکل حالات ہیں، حالات بہت کشیدہ ہیں، لوگ طرح طرح کے مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تب آپ کا حالت کیا تھا؟ آپ جیلان میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر؟ جیلان میں، یہ ایران کا ایک صوبہ ہے جیلان، وہاں پر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوئے اس وقت حالت یہ تھی کہ بغداد میں عباسی حکومت تھی اور ترکی میں لوگوں نے سلجوقی حکومت قائم کر لی تھی، ایجپٹ میں لوگوں نے فاطمی حکومت، اس طریقے سے یہودیوں نے، نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ پر طریقے سے بکھرا دیا تھا۔ اس میں ایک منافق شخص جس کا نام حسن بن صحبہ بتایا جاتا ہے، اس نے مسلمانوں کے کچھ بڑے بڑے بادشاہوں کو خرید لیا، اور خرید لینے کے بعد اللہ اکبر اسلام کے تعلق سے مغلظات بکتا
اور آپ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے طرح طریقے کی باتیں کرتا، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ ایک ایک دن میں 40 ہزار علماء کرام کو وہ لوگ قتل کرتے. نام نہاد مسلم اس دور میں، ایسے دور میں حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی پیدائش ہوتی ہے. اور آپ نے کس طریقے سے دین کو زندہ فرمایا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک بزرگ شخص گرتا ہوا نظر آیا، میں نے جا کر اس کو اٹھایا. جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ شخص کہتا ہے اے محی الدین، تو نے دین کو پھر زندہ کر دیا ہے، تو نے دین کو پھر زندہ کر دیا ہے کہ اسلام گرنے پر تھا، تو نے پھر سے اسے اٹھا کر زندہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ آپ غور فرمائیں، آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد بزرگوار حضرت سید محمد سید صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ، یہ آپ کے والد محترم بڑی جنگ سے شغف رکھتے تھے، جنگ سے بڑی شغف رکھتے تھے، اس لیے آپ کا لقب بھی ابو صالح پڑ گیا. جنگی دوست آپ کو لوگ بلایا کرتے تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو صالح، تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محی الدین ہوگا، جس کا نام محی الدین ہوگا. اللہ اکبر. وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ عز و جل کا بھی محبوب ہوگا. اللہ اکبر. وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ عز و جل کا بھی محبوب ہوگا، اور اس کا مقام ایسا ہی ولیوں میں، اقطاب میں ایسا ہی ہوگا جیسا میرا مقام انبیاء کرام علیہم السلام میں ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف فرمائی، آپ کی مدح و سرائی فرمائی. اور آپ دیکھیں کہ ہم آج کرامات تو سنتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے آپ کی کرامتیں ہیں اور آپ کے، لیکن ہم نے آپ کی زندگی سے سیکھا کیا اور آپ کے کردار سے ہم نے کیا حاصل کیا، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، بچپن میں بچوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ چھوٹے تھے، چھوٹے پڑھنے کے ٹائم پر آپ ایک بیل دکھا، بیل کی پونچھ کو پکڑ لیا آپ نے. بچے تو ہوتے ہی ہیں. آپ نے جیسے بیل کو پکڑا، اللہ اکبر، بیل نے ایک عربی فصیح زبان میں کلام کیا، امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اللہ اکبر. وہ بیل جب یہ کہتا ہے تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے لے کر آخری دن تک کبھی لہو و لعب میں نہیں پڑے، بلکہ دین کو ہمیشہ زندہ کرنے کی فراق میں رہتے. جہاں پتہ چلتا اللہ اکبر آپ فوراً کھڑے ہو جاتے، اور علم جہاد کے لیے آپ نے 25 سال تک اپنا پورا قیمتی وقت سرمایہ آپ نے دفن کیا. آپ دیکھیں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے دین کے کاموں کو آگے بڑھایا اور دین کو کس طریقے سے زندہ کیا. اس وقت میں جبکہ ہر ملک میں اپنا اپنا پروٹوکول، اپنا اپنا جو ہے معاملہ اس طریقے سے تھا کہ پڑھنے والے جو بچے تھے ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی ایجپٹ سے لے کر بغداد چلا جائے، کوئی بغداد سے تہران چلا جائے، تہران سے کوئی کہیں دوسرے ملک کے شام چلا جائے. ہر جگہ پر اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے گرویدہ، اپنے اپنے عاشق بنائے ہوئے تھے. اور یہ حسن بن صحبہ، یہ منافق نے اس طریقے سے مسلمانوں میں اس جنگ کو بو دیا تھا کہ کسی کو بھی کسی کی بات سننے کی اجازت نہیں تھی. ہر قبیلہ، ہر قوم اپنے آپ میں لڑی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا. اس دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی پیدائش ہوئی. اور آپ نے جب آپ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ عجم میں پیدا ہوئے تھے، جیلان یہ ایران کا شہر ہے، اور جیلانی جو عجم کا جو شہر ہے وہاں پر لوگ فارسی بولتے ہیں. ایران میں کیا کہتے ہیں؟ فارسی لوگوں کی زبان ہے. تو بغداد یہ عربیوں کا شہر ہے. کس کا؟ یہ عربیوں کا شہر ہے. بغداد میں لوگ فصیح عربی بولتے ہیں. اب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بغداد، جیلان سے کہاں جاتے ہیں؟ بغداد جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب دیکھیں کس طریقے سے پڑھنے کی روش. چاہتے تو وہ بھی بیٹھ کر گھر پہ رہتے، لیکن ان کے دل میں پڑھنے کی تپش تھی. آج آپ بچے آئے ہیں وہ گھر چھوڑ کر، علم دین ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا. گھر پہ بیٹھ کر اچھی روٹی اور مرغن غذائے کھانے سے علم دین حاصل نہیں ہوتا. آپ کو نکلنا پڑتا ہے. آج غوث اعظم کا نام لیوا ہر چاروں جانب آپ نام سنتے ہو، تو آپ نے اس طریقے سے مشقتیں، کٹھنائیاں برداشت کی ہیں کہ آج دنیا آپ کا نام لیتی ہے. سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے نکلتے ہیں، جیلان سے بغداد کا سفر کرتے ہیں. اس وقت حالت بڑی کشیدہ تھی.
اس دور کا جو حاکم تھا اہل تشیع کی حکمرانی تھی، ہر جگہ پر شیعہ حضرات قابض تھے، اور شیعوں کا حال یہ تھا اللہ اکبر بغداد میں کہ وہاں پر کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا تو اسے کوڑے مارے جاتے۔ شیخین کا نام لینے پر اس طریقے سے پابندی عائد کی گئی تھی بغداد میں کہ اللہ اکبر اگر کوئی بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیتا یا سیدنا عمر فاروق کا نام لیتا تو اسے وہیں پر 70 کوڑے مارے جاتے۔ اب اس دور میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کیونکہ عجمی زبان تھے، ایران میں آپ جو ہے جیلان میں پیدا ہوئے تھے، تو آپ بغداد کی جامع مسجد نظامیہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھ لگی۔ آنکھ لگنا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اے عبد القادر تم وعظ کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، میری زبان فارسی ہے، میں ان عربی لوگوں کے سامنے کس طریقے سے بات کروں گا، میں ان کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ اللہ اکبر جب یہ کہتے ہیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی سے فرماتے ہیں اے عبد القادر منہ کھولو۔ منہ کھولنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن سرکار عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اب جیسے آپ کا منہ میں آپ کا لعاب جانا تھا، اس کے بعد سیدنا مولا علی سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی اب تم ڈالو۔ اللہ اکبر اب دیکھیں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جاتے ہیں اور آپ بھی 6 مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مبارک منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں۔ جب 6 مرتبہ ڈالتے ہیں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں کہ اے جد امجد آپ بتائیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے زبان میں ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کہتے ہیں کہ کیا میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں مولا علی جیسی شخصیت، وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں، کیا میری حیثیت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے اگر 7 مرتبہ ڈالا ہے تو میرا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں 6 مرتبہ ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بس مولا علی باب مدینۃ العلم جس کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب شہر بھی وہ بھی علم کا اور اس کا دروازہ بھی وہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ اب دونوں نے جب اپنا منہ مبارک ڈالا تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آپ کا لعاب مبارک جانا تھا کہ اللہ اکبر اب میرے منہ سے اپنے آپ الفاظ نکلتے، اور الفاظ کی تاثیر یہ ہوتی کہ اللہ اکبر مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنے لوگ آ گئے اور ایک ایک مقام پر 70 ہزار لوگ بیٹھتے میرا واعظ سننے کے لیے۔ جبکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ کوئی مائک کا سسٹم نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں کہ لوگ سنیں، 70,000 مرتبہ۔ اور حالت یہ تھی کہ جب آپ خداوند خوف خدا پہ بات کرتے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، کچھ لوگ تو وہیں پر انتقال کر جاتے، کچھ لوگ تو وہیں پر اپنے آپ کو جوڑتے، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ اللہ اکبر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتے۔ اس طریقے سے آپ کی زبان سے کلمات نکلتے کہ لوگ حیران تھے۔ اللہ اکبر، تعجب، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب مبارک کی تاثیر تھی، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب مبارک کی تاثیر تھی کہ اللہ اکبر آپ کے زبان مبارک سے اس طریقے سے الفاظ نکلتے کہ لوگوں کے دلوں پر سرایت کر جاتے، تیر کی طرح انداز آپ کا جو ہے تیر کی طرح وہ دلوں پر چبھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی شان تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو بغداد کی زمین ہے، ہر جگہ پر آپ جو ہے حکمرانی فرماتے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عباسی بادشاہ، جس کو مستنجد باللہ جس کا نام تھا، اللہ اکبر، بڑا نڈر بادشاہ، اور جب اس نے دیکھا کہ پورا اہل بغداد، کیونکہ نام جب انسان کا ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، حاسدین بھی حسد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں
اگر کوئی مولانا صاحب اچھا بیان کرنے لگ جائیں تو 10 مولانا باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ان کی ٹانگ کھینچنا ہے، ان کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرنا ہے، یہ کیسے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کی علمی لیاقت کیا ہے۔ تو ویسے ہی جب سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا تو اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے کیا کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری لگائی، اور حاضری اس مقصد سے لگائی کہ ہم دیکھیں گے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں تو ایک آیت کی کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک آیت کی کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کم و بیش 20 علماء کرام جو بغداد کے بڑے علماء، پائے کے علماء، وہ آئے اور انہوں نے ایک آیت کی 13 تفسیریں یاد کر کے آئیں۔ کتنی؟ 13 تفسیریں یاد کر کے وہ آئے سرکار سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سے بڑی انسیت تھی اور تفسیر سے آپ بڑی جو ہے شغف رکھتے تھے، قرآن مقدسہ کی تفسیر کو بڑی بہترین انداز سے آپ بیان فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ 20 علماء کرام آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کی خانقاہ میں جہاں آپ وعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا وعظ شروع کرتے ہیں، قرآن مقدسہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں، تیسری، اس طریقے سے لگ بھگ 60 تفسیریں آپ بیان کرتے ہیں۔ کتنی؟ 60 تفسیر آپ بیان کرتے ہیں۔ وہ علماء جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ نے کتنی تفسیریں یاد کی تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا شیخ ہم نے تو بس 13 تفسیریں یاد کی تھی، وہ بھی بڑی مشکلات سے۔ آپ نے تو ہر ایک کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے سامنے کوئی ذرہ ہے، ریت کا کوئی ذرہ ہے۔ آپ جب علم پر بات کرتے اس طریقے سے، ایک مرتبہ آپ وعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ ایک عالم دین آئے، آپ قرآن مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے جاتے، وہ عالم دین دیکھتے تھے کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک ڈورا تھا، وہ فوراً گاٹ لگاتے، جیسے ایک تفسیر بیان ہوتی فوراً گاٹ لگاتے، جیسے ایک تفسیر بیان ہوتی فوراً گاٹ لگاتے۔ اب آپ دلوں کے حال سے واقف تھے کیونکہ اللہ کے ولی جو ٹھہرے، آپ نے فوراً پہچان لیا۔ آپ نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں دین اسلام کی گانٹ کھولتا ہوں تو پھر سے باندھ دیتا ہے، میں دین اسلام کی گانٹ کھولتا ہوں تو پھر سے باندھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے مقام ہے غوثیت کا، کیا مقام! اللہ اکبر۔ اور آپ نے دین کے تعلق سے، دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، جیسے ہمارا ماحول ہوتا ہے جب دنیا سے بیزار ہو جائے تو ہمارے دل میں یہ شغف ہوتا ہے اب دنیا چھوڑ کر چلو جنگلات چلتے ہیں۔ اس ٹائم بھی ویسے حالات تھے کہ لوگ پڑھائی کے لیے، آپ خود فرمایا کرتے ہیں جب میں زمانہ طالب علمی میں مجھ پر ایسا بھی حال گزرا کہ اللہ اکبر میں نے پتے کھائے۔ کیا کھائے؟ پتے، جنگلات کے پتے کھا کر میں نے اپنی زندگی گزاری۔ آج ہمارے بچوں کو پتے، اچھی پتے کی سبزی بھی مل جائے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، حضرت اس میں تو یہ کم ہے وہ کم ہے۔ ایسے ہی علماء اور علم نہیں آتا، اپنے آپ کو یہ سب کھانے کی عادت ڈالیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب پڑھ کر آپ گئے، پڑھنے کے بعد آپ کا حال دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا اس قدر پیوست ہو گیا تھا کہ جہاں آپ نظر فرماتے خود حضرت سیدنا خضر علیہ السلام وہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے کہ بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر، یہاں تک کہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد 25 سال کے بعد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ وہ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جس جگہ پر جنگلات میں بٹھایا تھا اسی جگہ پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پایا۔ یہاں تک کہ جنات آپ کے ڈورے لگاتے، جتنے جنات تھے وہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتے، لیکن خوف خدا، شریعت کو بھی بتانا تھا، اپنے آپ تک محدود نہیں رہنا تھا، تو آپ نکلے، لوگوں کے پاس آئے۔ لوگوں کے پاس آنے کے بعد لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، اور باتیں بتانے کے بعد جو اس وقت کا حکمران تھا جسے مستنجد باللہ کہتے ہیں، بڑا بے باک اور نڈر بادشاہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ دین اسلام کی طرف پھر چکا تھا اور دین اسلام میں طرح طرح کی نئی نئی رسومات شامل کر چکا تھا۔ اب ایسے دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو پتہ چلا کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی ایسے آئے ہیں کہ جن کے کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بات کہہ دیں تو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، اور لوگ وہ بات سننے کے بعد اپنے آپ کو ایک طرف نہیں رکھ پاتے بلکہ آپ کے گرویدہ اور شیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اس نے قتل کرنے کی سازش کی، خاتمہ کرنے کی سازش کی۔ یہ اولیاء کرام کے ساتھ، آنے والے علماء کرام کے ساتھ،
ہر زمانے کے علماء کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب حق بیان کرتے ہیں نا تو ہر کسی کو حق بیانی ہضم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلانا شروع کیا، شریعت کی پاسداری کرنا شروع کر دیا، تو اب حال یہ تھا کہ اللہ اکبر وہ بادشاہ اور وہاں کے حکمران آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے. یہاں تک کہ آپ کی جلالت کا یہ عالم تھا، آپ جب غصہ فرماتے، ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا مستنجد باللہ اور اس کے حکمران سپاہی سب جو ہے محل میں تھے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے. بادشاہ مستنجد باللہ کہتا ہے یہ آواز کہاں سے آئی ہے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے، پتہ کرو یہ آواز کہاں سے آئی. جب لوگ پتہ کرتے ہیں تو وزیر بتاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھینک مارے تھے. چھینک آپ کی اتنی تیز تھی، لوگوں نے، آپ نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، تو وہ اس یرحمک اللہ کی آواز تھی کہ تیرے جو محلات ہیں وہ ہل گئے، تیرے محلات صرف چھینک سے ہل گئے. اللہ اکبر. اور آپ کسی بادشاہ کے تعلق سے کسی بادشاہ کو حکم فرماتے تو ایسا نہیں جیسے ہم کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر بڑا ہو تو جائیں حضرت حضور کیسے ہیں، یہ نہیں. آپ ڈائریکٹ نام لیتے اور ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی لاٹھی اٹھاتے، کہتے اے مستنجد باللہ، اے مستنجد باللہ، عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، شریعت کے خلاف جو کام کر رہے اس کو روک. اس طریقے سے آپ کے جملے ہوتے اور وہ جملے اس قدر دلوں میں پیوست ہو جاتے کہ اللہ اکبر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس جملے کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں کہ آپ نے جب امامت فرمائی، آپ نے جب مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، 25 سال تک صرف اور صرف جہاد پر آپ نے بات کی. کس پر بات کی؟ جہاد پر. آج تو علماء ڈرتے ہیں نام لینے سے، کہہ رہے نام لیں گے تو کہیں جیل میں نہ چلے جائیں، کہیں ایسا. اور یہ اس جہاد ہی کی برکت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ پیدا ہوئے، سلطان نور الدین زنگی یہ پیدا ہوئے. اور جب آپ کی یہ جہاد کی برکت سے ہی فلسطین کی جو مسجد اقصیٰ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کی. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ آپ تاریخ اٹھائیں تو پتہ چلے گا یہ غوث اعظم کا مرید تھا. کون تھا؟ یہ ارطغرل غازی، جس کو آپ دیکھے ہوں گے سیریز وغیرہ چلی تھی. یہ ارطغرل غازی کون تھے؟ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفاؤں میں سے اور آپ کے خاندان میں سے، اسی طریقے سے آپ کے وہ پروردہ تھے مجاہدین میں سے. یہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ آپ جب بیان فرماتے تو اس طریقے سے لوگ پیدا ہوئے. جب لوگوں نے جہاد کا مطلب سمجھنا چھوڑ دیا، جہاد کے تعلق سے کوئی بات سننا چھوڑ دی، تو آج حالت یہ ہوئی کہ طرح طرح کے مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے جاتے ہیں، طرح طرح کے. انسان ہمیشہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ ایمان لاتا ہے تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ اس طریقے سے وہ ایمان کی گواہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح سے توہین ہوتی ہو اور دوسری طرف مسلمان چین سے سکون سے بیٹھا ہو کہ آرام سے بس جینا ہے. نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں. آپ کو اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، آپ نکلیں گے نہیں، تب تک آپ کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غزا کے تعلق سے اور آپ کے جہاد کا نتیجہ تھا کہ آج بغداد کا حال دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے پھر سے بلانا شروع کیا تو آج حالت کیا ہو گئی. لوگوں نے پھر سے عیاشی اپنائی تو آج حالت یہ ہوگی پھر سے تباہی و بربادی ان پر مسلط کر دی گئی. سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات کا کیا کہنا کہ حد تواتر کے ساتھ، ابن تیمیہ کہتا ہے اتنی تواتر کے ساتھ آپ کی کرامتیں ہم تک آئی ہیں کہ اللہ اکبر اتنی کسی اولیاء کی کرامتیں نہیں آئیں. تواتر مطلب ہوتا ہے، میننگ اس کا کہ ایسے شخصوں کی جانب سے اتنی روایتیں ہم تک آئی ہیں کہ جن میں سے ہم ہر کسی کا انکار نہیں کر سکتے. کچھ حدیثیں ہوتی ہیں موضوع، حدیث ہوتی ہے ضعیف، کہ جن میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے. لیکن حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جو سوتے اگر کروٹ بھی بدلتے تو کرامت دکھ جاتی. آپ کروٹ بھی بدلتے تو کرامت دکھ جاتی. اسی طریقے سے واقعات میں ملتا ہے کہ آپ جب مدرسہ نظامیہ میں پڑھا رہے تھے بغداد میں، تو ایک ماں اپنے بچے کو لائی مدرسے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور لانے کے بعد سرکار سیدنا غوث اعظم سے کہا کہ شیخ
یہ میرا بچہ ہے، اسے آپ پڑھائیے، اسے آپ پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے مدرسے میں چھوڑ جاؤ۔ اب وہ ماں تھی، کچھ دنوں کے بعد آئی تو دیکھتی ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مرغا کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا، اس کی تنگڑی کھا رہے ہیں، اور بازو میں جو بچہ ہے وہ سوکھی توکھی روٹی کھا رہا ہے، اور حالت اس کی اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ ہڈی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کوئی آئے یہاں دیکھے تو مولانا پہ چڑھ جائے گی۔ اب اسی طریقے سے وہ ہوا، جب دیکھا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو مرغا کھا رہے ہیں، بچہ سوکھی توکھی روٹی کھا رہا ہے، تو وہ فوراً سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہا یہ کیا، آپ تو مرغا کھا رہے ہیں اور میرا بچہ روٹی کھاتا ہے، میرا بچہ تو روٹی کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس ماں سے کہا ماں دیکھو ایسے ہی ولایت نہیں ملتی، آپ نے جو ہڈیاں کھا رہے تھے وہ ہڈیاں جمع کی اور فرمایا قم باذن اللہ۔ کیا کہا؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہڈیاں اپنے آپ پھر سے جڑیں اور پھر سے مرغا بن گیا، پھر سے مرغا بن گیا اور پھر سے بھاگنے لگا۔ تو اب آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ماں جی اس طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ سوکھی روٹیاں ہی اسے بڑا ہو کر مرغا کھانے پر اپنے آپ مل جائے گا۔ یہ آج جب تکلیف برداشت کرے گا، آج جب مصیبتیں برداشت کرے گا، آپ جب علم کے راستے میں تکالیف ملیں گی تب جا کر کل یہ ہیرا بن کر نکلے گا۔ اس طریقے سے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی اپنے بچوں کی، یہاں تک کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغداد میں مرگی کی بیماری پھیل گئی تو آپ نے فرمایا جاؤ میرے مدرسے کی خاک، میرے مدرسے میں کہ آزو بازو میں جو گھاس لگی ہوئی اٹھا کر لے جاؤ، جس کو مرگی ہو کھلا دو، فوراً صحیح ہو جائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ آپ کے مدرسے کے آزو بازو میں جو مدرسے کے بچے تھے اس گھاس پر کھیلتے تھے، تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس گھاس میں اتنی شفا دے دی تھی کہ جس مرگی کے مریض کو کھلا دی جاتی وہ مرگی اپنے آپ ختم ہو جاتی۔ اور آج تک حالت یہ ہے کہ اس جگہ پر بغداد معلیٰ میں کبھی مرگی کا دورہ نہیں ہوا، اور آج بھی لوگ وہاں سے گھاس لاتے ہیں کھلانے کے لیے۔ اب تو خیر بہت ساری باتیں وہاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ خیر حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو صالح بن ابو الفضل بہجت الاسرار میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا آپ کے سامنے۔ نمودار ہونے کے بعد وہ سانپ نے اپنا منہ کھولا، منہ کھولنے کے بعد جب آپ نے نماز مکمل کی، سامنے تھا مصلی کے، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا، ہٹانے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سانپ غائب ہے۔ دوسرے دن آپ جب واپس مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایک شخص ملتا ہے جو طویل القامت تھا، لمبا تھا کافی، اور اس کی آنکھ بلی کی طرح تھی۔ وہ آتا ہے سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے یا شیخ عبد القادر الجیلانی، میں سلام، میرا سلام قبول کیجئے۔ السلام، اب جیسے سلام کرنا تھا آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں ایک جن ہوں، میں ایک جن ہوں، میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا امتحان جب لیا تو کافی لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کا ظاہر ڈگمگا گیا لیکن وہ باطن میں صحیح طور پر کھڑے تھے، لیکن بعض لوگوں کا باطن گڑبڑا گیا اور وہ ظاہر میں صحیح طور پر کھڑے تھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کا ظاہر بھی بگڑا گیا اور باطن بھی بگڑ گیا۔ لیکن آپ واحد ایسی شخصیت ہیں جو نہ مجھے دیکھ کر ڈرے، نہ مجھے دیکھ کر کسی طریقے سے خوف کھائے۔ آپ نے اس وقت اس سے فرمایا، اس جن سے، کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ڈروں گا؟ جس دل میں خوف خدا پابند ہو جائے، قابض ہو جائے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو کیا تجھ جیسے ہزاروں آ جائیں تو بھی نہیں ڈریں۔ اور آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں کا یہ حال ہے کہ آج بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہزاروں مرید ایسے گھوم رہے ہیں جو ہزاروں جناتوں کو لے کر پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو تلقین واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سانپ گرا اور وہ آپ کے جبے سے نکل کر آپ کے گردن میں پیوست ہو گیا اور باہر نکال کر بیٹھ گیا۔ اب سب بچے بیٹھے تھے، وہ سانپ سے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ بات کی، بات کرنے کے بعد وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ غائب ہونا تھا کہ جو بچے بیٹھے تھے سامنے
وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سانپ جو آیا تھا یہ آپ سے کیا بات کر کے گیا ہے؟ یہ آپ سے کیا بات کر کے گیا ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ سرکار سیدنا بعض لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہو تو سلام عربی میں پیش کرو، سلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عربی میں پیش کرو، ان کو سلام اردو میں کیوں پیش کرتے ہو؟ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو، اس کے علاوہ اردو میں کشمیری زبان میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس زبان میں کیوں پڑھتے ہو؟ فرینچ میں کیوں پڑھتے ہو؟ انگلش میں کیوں پڑھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ اس جگہ پر جس جگہ پر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر کھڑے تھے، آپ نے اس سانپ سے بات کی، حالانکہ اس وقت بچے بھی تھے، علماء بھی تھے، چاہتے تو تمام کے تمام سمجھ جاتے کہ اس نے کیا بات کی تھی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جانتے تھے، یہ سانپ کی زبان بھی جانتے تھے، وہ سانپ کی زبان بھی جانتے تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ حال ہے کہ وہ سانپوں کی زبان جانتا ہے اور سانپوں کی زبان جاننے کے بعد بات کرتا ہے، تو اللہ اکبر، میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا۔ اب آپ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا بات کی تو آپ نے فرمایا یہ سانپ میرے گلے میں آ کر مجھ سے واز پوچھ رہا تھا، مجھ سے نصیحت حاصل کر رہا تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے کرامات دکھا کر اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ حالت یہ ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت ہر جگہ پر جنگ و جدل کا معاملہ تھا، ہر جگہ پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ تھے، لیکن جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ اکبر، حالت یہ ہوئی کہ تمام کے تمام لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اور اس وقت بھی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس شریعت نہ چھوڑا، بلکہ آپ ہمیشہ تصوف کی باتیں کرتے، اور یہاں تک کہ آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہندوستان میں آرام فرما شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ مراقبے میں تھے۔ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا بل علی عینی و رأسی، کہ یا شیخ آپ کا قدم گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے دل پر بھی ہے، آپ کا قدم میرے جسم پر بھی ہے۔ اللہ استاد زمن علامہ حسن اسی لیے تو فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھ ہے یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اس طریقے سے جب آپ نے فرمایا تمام کے تمام علماء، یہاں تک کہ آپ سے جو قبل علماء ہوئے تھے، حضرت سیدنا شیخ الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے آنے سے قبل انہوں نے کہا بغداد میں 5ویں صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا، جب وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو میں آج ہی اپنے سر کو جھکا کر کہتا ہوں کہ اس کا قدم میری گردن پر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تکبرانہ انداز میں کہا، نہیں، بلکہ یہ آپ کو اذن الہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو تمام اولیاء کرام اپنی گردنوں پر آپ کے قدم مبارک کو رکھا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کا حال یہ تھا کہ آپ کے جو مریدین تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، لوگوں نے صحرا میں ان کو پکڑ لیا، آپ نے اس وقت کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بس یہ کہنا تھا کہ حالت یہ ہوئی کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرمانے کے لیے ان کی پہنچ گئے اس جگہ پر۔ ایک شخص واقعات میں بہجت الاسرار میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ سمندری سفر میں تھے کہ اچانک طوفان آ گیا، اور طوفان آنے کے بعد انہوں نے جو ہے آواز لگائی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس طریقے سے آواز لگانا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں جمعہ کے روز اپنے مریدین کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانا تھا، کچھ دیر کے بعد جب آپ نے ہاتھ نکالا تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا آدھا ہاتھ گیلا ہو چکا ہے۔ اس وقت کیونکہ کسی میں مجال نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھتا کہ یا شیخ آپ کا یہ ہاتھ گیلا کیوں ہے، لیکن جب جمعہ کا بیان ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مع ساز و سامان کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ اکبر
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کیے، کچھ تحفے پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد آپ سے کہا، جب لوگوں نے پوچھا یہ تحفے کس واسطے، یہ تحفے کس چیز کے لیے دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم پھنس چکے تھے سمندر میں، ہمارا یہ حال ہو چکا تھا کہ سمندری طوفان آ چکا تھا اور ہماری کشتی بس ڈوبنے ہی والی تھی کہ ہم نے سب نے ایک آواز سے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر، ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو سہارا دیا۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت جس میں آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا، آپ سمجھ گئے تمام کے تمام کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ آپ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کرامتوں کا اگر تذکرہ سنایا جائے تو دن ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، اس طریقے سے آپ کی حد تواتر کے ساتھ آپ کی کرامتیں ثابت ہیں کہ ہزاروں کرامتیں ایسی ہیں جو بیان کرنے والی، لیکن آپ کا جو مین مقصد اگر وہ دیکھا جائے تو آپ شریعت پر کس قدر گامزن تھے اور نمازوں کی کس قدر آپ کی پابندی تھی۔ آج کا ہمارا تصوف کا جاننے والا، آج کا ہمارا بزرگ کھڑا ہوتا ہے، صوفی اپنے آپ کو کہتا ہے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی طریقے سے تقوی طہارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، روزوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بس اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنا دیا، اور حالت یہ ہے کہ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ نہایا ہے کہ نہیں نہایا، 50 دن لوگ نہاتے نہیں، اس کے باوجود تصوف کی بات اپنے آپ کو مجذوب بتاتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، آپ خود فرماتے ہیں کہ 15 سال میں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں ایک قرآن ختم کیا، ایک رات میں 15 سال تک میں نے قرآن مقدسہ کو ختم کیا، اور 25 سال تک میں نے عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو آپ دیکھیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا صوفی، آج کا ہمارا درویش، آج کا ہمارا مولوی کہتا ہے کہ نمازوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس غوث اعظم بچائیں گے۔ نہیں، نمازیں ضروری ہیں، یہ فرض ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو مکمل طور پر ادا کریں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس شریعت دیا اور درس طریقت دیا، یہ بتایا کہ دین جب کامل ہوگا، دین پیدا ہوگا، تو ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر کچھ بھی بتا دے۔ جب ایک مرتبہ بغداد میں کچھ لوگ آئے، ایک ولی کا تذکرہ ہو گیا، بعض لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی آئے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا شیخ، ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہیں بغداد میں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں کون سا بزرگ ہے۔ آپ جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیر پر آسمان پر کھڑا ہوا ہے، وہ آسمان کی طرف بلند ہے اور نہ پیر لگے ہوئے نہ اس طریقے سے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو اس کا حال کچھ پتہ نہیں، اور کھڑا ہو کر نماز کے لیے جب اس نے رکعت باندھی تو اللہ اکبر، اس کا ایک پیر ٹیڑھا کچھ اس طریقے سے تھا کہ جس سے نماز ضائع ہوتی ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم نے فرمایا یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا جسے یہ نہ پتا ہو کہ نماز میں کس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے، جسے یہ نہ پتا ہو کہ قیام کس طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اس طریقے سے شریعت کی پاسداری، شریعت کی پابندی، شریعت کی اس طریقے سے محافظت کی۔ اللہ اکبر، آخری میں بھی آپ نے جو اقوال ملتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ آخری بھی آپ کا یہی فرمانا رہا کہ نماز کو پابندی سے پکڑتے رہنا، شریعت کی محافظت کرتے رہنا، اسے چھوڑنا نہیں۔ آپ کے اقوال میں سے ملتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے التکبر مع المتکبرین صدقۃ و عبادہ۔ آپ کے کچھ اقوال میں آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا التکبر مع المتکبرین صدقہ، کہ جو تکبر، جن کی گردنیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان سے ٹیڑھے انداز میں بات کرنا بھی صدقہ و عبادت ہے، اور جو فقیر فقراء ہیں ان سے اچھے انداز سے بات کرنا وہ صدقہ و عبادت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ کے ارشادات میں ملتا ہے کہ اس دوست سے ہی اپنی دوستی رکھو جو تمہیں دین کی طرف بلائے، جو تمہیں سچائی کی طرف بلائے۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جو دین سے دور بھگائے، اسلام اور شریعت کے خلاف تم سے کام کرائے۔ یہ آپ کی آخری زاہدانہ زندگی تھی۔ آپ نے ہمیشہ، اور آپ کا وفات دیکھیں کہ اللہ اکبر، جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حالت یہ تھی کہ تمام کے تمام اہل عرب اور اہل بغداد، آپ ایک دن پہلے یعنی 9 ربیع الاخر کو آپ کا وصال ہوا، اس وقت بغداد کے تمام علماء جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ اکبر،
انہوں نے وہ حال بھی دیکھا کہ چاند پر جس طریقے سے گرہن لگتا ہے اسی طریقے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، تمام کے تمام بغداد میں دل دھرنے کے لیے جگہ نہ تھی، سوئی دھرنے کی جگہ نہ تھی کہ پورا بغداد بھر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی 9 ربیع الاخر کو آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ بعض روایتوں میں 11 ربیع الاخر کی بھی تاریخ ملتی ہے، لیکن صحیح و مستند تاریخ یہی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا اور 11 ربیع الاخر کو آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں میں 17 ربیع الاخر کی بھی جو ہے تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ جس دن بھی آپ نے وفات پایا ہو، جس دن بھی آپ کی وفات ہوئی ہو، ہمیں آپ کی زندگی سے شریعت کا وہ درس ملا، طریقت کا وہ درس ملا۔ آج ہمارے بھائی 11ویں شریف بڑی زور و شور سے مناتے ہیں، غوث کا بکرا، یہ سب نعرے لگاتے ہیں کہ غوث کا نعرہ نہ چھوڑیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم تو ٹھیک ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر کتنا عمل کیا، آپ کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، یہ آج ضرورت ہے ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوتاہی، لغزش، خطن، نسیان، ریاضت میں کوئی خامی ہو گئی ہو تو مالک و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کے مالک و مولا گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل میں مجھ گنہگار، سیاکار، بدکار، خطاکار اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مالک و مولا تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ مالک مولا جو بیمار حال ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے غوث کے صدقے میں مالک مولا تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان رحیم مالک مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مالک مولا سنی دعوت اسلامی کے اس ادارے مرکز مالک بن دینار کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں مالک مولا انہیں صحیح طور پر علم نافع عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک مولا یہاں کے اراکین، مبلغین جو بھی خدمات انجام دیتے ہیں تمام کو صحیح طور پر اپنا کام بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک مولا ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرمائے، ہمارے اہل خانہ میں سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں مالک مولا تمام کی مغفرت فرمائے، جو باحیات ہیں مالک مولا تمام کو عمر خضری نصیب فرمائے، مرے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ مالک مولا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل میں مالک مولا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسوہ غوثیہ ہمیں پیش کیا اور جو اسوہ شریعت پر ہمیں گامزد کرنے کی کوشش کی مالک و مولا اسی شریعت پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوتاہی، لغزش، خطن، نسیان، ریاضت میں کوئی خامی ہو گئی ہو تو مالک و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے، رب سلم پڑھ رہے تھے، بانب یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اڑے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ،
کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشقالنا وكارخ إشحيران مغثني يا رسول الله پریشان مغثني يا رسول الله ندارم جست ماوائے ندارم جست مل جائے خود ساخ سامان مغثني يا رسول الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم